قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مؤلف القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى فضيلة الشيخ العلامة فقيه العصر محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. یہ چوتھا قاعدہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا. 3 قواعد ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ ہیں، اپنے حسن میں، اپنے کمال میں غایت درجہ بلند ہیں کہ اس سے اوپر کسی بلندی اور کمال کا تصور بھی محال ہے. دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ نام بھی ہیں، اعلام بھی ہیں، عالم کی جمع اعلام، اور اوصاف بھی ہیں. اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات لازم ہیں اور کچھ متعدی ہے. لازم جو اس کی ذات تک ہے، اور متعدی جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے، جیسے وہ سمیع ہے تو وہ سنتا ہے، سمیع نام ہے، سمع اس کی صفت ہے، اور کس چیز کو سنتا ہے؟ بندوں کی دعاؤں کو، بندوں کے اذکار کو، بندوں کی حاجات اور مناجات کو سنتا ہے. تو وہاں بتایا گیا تھا کہ جو صفت متعدی ہوتی ہے اس میں اس صفت کا ثبوت، نام کے ساتھ صفت کا ثبوت تو ہوتا ہی ہے، اور پھر اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو بھی برتنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر اللہ سمیع ہے تو ہم اس کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھیں اور سے دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، جو اس کے نام کا تقاضا ہے اس تقاضے کو بھی ہم پورا کریں. آج ہمارے سامنے چوتھا قاعدہ ہے. کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی دلالت اس کی ذات اور صفات کے اوپر مطابقت کے ذریعے ہوگی، یا تضمن کے ذریعے ہوگی، یا التزام کے ذریعے ہوگی. یہ لفظ کی دلالت معنی پر جو ہوتی ہے کہ یعنی کوئی لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے اس کی دلالت کی یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں: دلالت مطابقت، دلالت تضمن، اور دلالت التزام. اور یہ جو دلالت ہے یہ صرف اسماء حسنہ اور صفات کے ذریعے تعلق سے نہیں ہے. کسی بھی عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ہو، اس لفظ کی دلالت اس کے معنی پر انہی 3 طریقوں سے ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی دلالت اس کی ذات پر، کہ وہ نام دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، وہ نام ہے اس ذات مقدس کا، ناموں میں سے ایک نام ہے. اور اس کی صفات پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں وہ اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے قاعدہ نمبر 2 میں. اب یہ دلالت ذات اور صفات پر جو ہوتی ہے یا تو دلالت مطابقی ہوگی، یا دلالت تضمنی ہوگی، یا دلالت التزامی ہوگی. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے. اب آپ سنیے، سمجھیے کہ یہ مطابقت کیا ہے، تضمن کیا ہے، دلالت اور دلالت التزام کیا ہے. کہتے ہیں کہ لفظ، کوئی بھی لفظ، یا تو ہماری گفتگو اسماء اور صفات سے ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ کوئی بھی لفظ اگر اپنے تمام معانی پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی. اور اگر کوئی لفظ جزء معنی پر یا جزوے معنی پر دلالت کرتا ہے، کئی معنی ہیں لیکن اس کے کسی ایک معنی پر، اس پر یا اس پر، کبھی اس پہ کبھی اس پہ،
جزوی معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دلالت تضمن. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے امر پر دلالت کرتا ہے، وہ لفظ یا اس کا معنی ایسے امر پر دلالت کرتا ہے جو لفظ کا معنی تو نہیں ہے، لفظ سے باہر ہے، خارج لفظ ہے، لیکن وہ ضروری ہے، لازم ہے اس لفظ کے لیے، یعنی اس کا لازمی تقاضا ہے وہ کہ ہم اس معنی کو ثابت کریں. تو اگر لفظ اپنے تمام معنی پر دلالت کر رہا ہے تو دلالت مطابقت. اگر جزوی معنی پر دلالت کر رہا ہے، کئی معنی ہے، کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر، تو اس کو کہتے ہیں یہ دلالت تضمن ہے. اور اگر لفظ کسی ایسے امر پر دلالت کر رہا ہے جو لفظ کا تو معنی نہیں ہے، نہ کل معنی ہے نہ جز معنی ہے، بلکہ لفظ سے خارج کسی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس لفظ کے لیے ضروری ہے. اب آپ اس کو مثال سے سمجھیے. قبل اس کے کہ شیخ نے جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کی، اس کو آپ کے سامنے لائے، ایک مثال دیتے ہیں. جیسے کہ یہ گھر ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے، تو اگر جب ہم گھر بولتے ہیں ھذا بیت، تو ہمارے سامنے کیا تصور آتا ہے؟ ایک بلڈنگ کا، اس میں سیڑھیوں سے لے کر چھت تک، اسٹیئر سے لے کر روف تک کمروں کا تصور آتا ہے، رومز کا، اس میں دروازے ہیں، ڈورس ہیں، ونڈوز ہیں، ورانڈا ہے، تمام چیزوں کے مجموعے پر یہ بولا جاتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ یہ گھر ہے تو یہ لفظ اپنے تمام معانی پر جو دلالت کرتا ہے اور گھر کا جو پورا تصور آپ کے سامنے ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے، موٹر کار ہے، موٹر کار میں جو چکے ہیں جس کو ویل کہتے ہیں، اسی طریقے سے اسٹیئرنگ ہے اس کی، اس پر سیٹیں ہیں، آگے پیچھے کا گلاس ہے، ساری کچھ چیزیں گاڑی کے تصور میں آتی ہیں. تو یہ لفظ سیارہ یا لفظ بیت گاڑی کے اوپر اور بیت کے تمام اجزاء کے اوپر شامل ہے. اس کو ہم کہیں کہ دلالت مطابقت ہے. لیکن اگر آپ چکے کو کہیں کہ یہ گاڑی ہے، سیٹ کو کہیں کہ یہ گاڑی ہے، آپ بونٹ کو کہیں، گاڑی کے اگلے حصے کو کہیں کہ یہ گاڑی ہے، یہ سب اجزاء ہیں گاڑی کے. کسی بھی جز کے اوپر اگر آپ سیارہ کا لفظ استعمال کریں، یا گھر میں جو سیڑھیاں ہیں آپ کہیں کہ یہ گھر ہے، کمروں کو اندر آپ آئیں تو کہیں کہ کیا خوب اچھا گھر ہے، ورانڈے پر جائیں کہ ماشاء اللہ کیا اچھا گھر ہے، دروازے ہیں، دروازہ گھر میں ہوتا ہے، کھڑکیاں ہوتی ہیں، تو آپ دروازے کو کہیے کہ ماشاء اللہ یہ کتنا اچھا گھر ہے. تو جزوی معنی پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں دلالت تضمن. تو گھر کا اطلاق اگر ڈور پہ کر رہے ہیں، گھر کا اطلاق ورانڈے پر کر رہے ہیں، گھر کا اطلاق کمرے پر کر رہے ہیں، تو یہ سب دلالت تضمن ہوا، کیونکہ ایک ایک پارٹ کے اوپر بھی وہ لفظ بولا جا سکتا ہے. اور جب گھر کا ہمارے سامنے تصور آتا ہے گھر ہے، تو اسی گھر کے ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ گھر کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی بلڈر ہے یا کوئی معمار ہے جس نے گھر کو تعمیر کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ بیت کے لفظ میں بانی کا، گھر کے بنانے والے کا کوئی معنی کہیں سے نہیں ہے. یہ لفظ بانی کے اوپر، بنانے والے کے اوپر، گاڑی، سیارہ کے کسی بھی لفظ کے اندر میکینک کا یا انجینئر کا کوئی تصور نہیں ہے لفظ سیارہ کے اندر. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ لازمی معنی ہے، یہ ایسا معنی ہے کہ اس کے بغیر گاڑی ہو ہی نہیں سکتی، بانی کے بغیر گاڑی ہو ہی نہیں سکتی، سانے کے بغیر، کاریگر کے بغیر، انجینئر کے بغیر کوئی گاڑی بن ہی نہیں سکتی، کوئی معمار کے بغیر کوئی گھر بن ہی نہیں سکتا. تو یہ اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی، کہ وہ لفظ ایسے امر پر دلالت کرے جو اس کے لیے ضروری ہو، لیکن وہ لفظ سے مفہوم نہ ہو، لفظ سے سمجھا نہ جائے، بلکہ وہ خارجی شے ہوتی. تو ان دو مثالوں سے، گھر اور سیارے کی مثال سے ہم نے سمجھ لیا. پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں خلاصے کے طور پر کہ اگر کوئی لفظ اپنے تمام معنی پر شامل ہو، دلالت کرے، تو اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں، دلالت مطابقت یا دلالت مطابقی کہہ لیجیے اردو تعبیر میں. اور اگر لفظ اپنے معانی میں سے کسی ایک معنی پر کسی بھی جز پر دلالت کرے، اس جز پر یا اس جز پر، دونوں میں سے کسی ایک جز پر کرے گے، جیسا مثال سے آپ سمجھیں گے، تو اس کو دلالت تضمنی کہتے ہیں. اور اگر لفظ کسی امر خارج پر دلالت کرے جو اس کے لیے ضروری ہو،
لفظ کے کسی معنی میں وہ مفہوم نہیں ہوتا ہو یا لفظ کی کوئی دلالت معنوی اعتبار سے اس پر نہیں ہو، لیکن ایسے امر پر دلالت کر رہا ہے یا ایسے امر کو ہم لازم کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ جو ضروری ہے، حالانکہ لفظ سے وہ معنی مفہوم نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی. یعنی آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے، آپ کی بات سے یہ لازم آتا ہے. اب آپ اس کو مثال سے سمجھیے. اب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں مثال دی ہے، کہا مثال ذالک الخالق. ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، مشہور نام، اور وہ اللہ ہی ہے خالق، کوئی دوسرا خالق ہو نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق ہے؟ یرزقکم من السماء، جو تم کو آسمان سے پانی برسا کر کے روزی دیتا ہے. کہتے ہیں کہ لفظ الخالق کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اللہ کا یہ نام ہے، اور نام بھی ہوتا ہے اور وصف بھی ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. خالق اللہ کی ذات پر بولا جاتا ہے، اور صفت خلق کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. جو خالق ہے اس کے اندر، اللہ جو خالق ہے اس کے اندر صفت خلق ہے، مخلوق کو پیدا کرنے کی صفت ہے. اب لفظ الخالق اللہ کی ذات پر بولا جائے اور صفت خلق پر ایک ساتھ بولا جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دلالت مطابقت کہتے ہیں. یدل الخالق یدل علی ذات اللہ وعلی صفت الخلق. یہ لفظ الخالق اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور صفت خلق پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی صفت ہے خلق پیدا کرنا، دونوں پر دلالت کرتا ہے. اس کو دلالت کو کہتے ہیں دلالت مطابقت. اور اگر لفظ الخالق بول کر کے ہم صرف اس کی ذات مراد لیں، یہ لفظ صرف اس کی ذات پہ جب بولے ہم، یا صفت خلق پر اس کا استعمال کریں، الحمدللہ دونوں صحیح ہوگا. تو اگر ذات کے لیے آپ لفظ الخالق بولتے ہیں یا صفت خلق کے لیے بولتے ہیں تو اس دلالت کو کیا کہیں گے؟ دلالت تضمن. تو صرف ذات کے لیے اگر اس لفظ کو بولتے ہیں آپ تو دلالت تضمن، اگر صفت خلق کے لیے بولتے ہیں جزوی معنی پر تو یہ دلالت تضمنی. اچھا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے خالق نام کی حیثیت سے جس کی ذات پہ بولا جاتا ہے اور صفت خلق کے اوپر اس کی دلالت کو سمجھ لیا اور دلالت مطابقی بھی سمجھا کہ دونوں ایک ساتھ مراد لینا یہ مطابقی ہے، اور خالق مراد لینا صرف صفت خلق مراد لینا یہ دلالت تضمن ہے. تو اب یہاں پر ایک معنی یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے تو بغیر علم کے، بغیر ارادے کے اور بغیر قدرت کے کوئی خلق ہو ہی نہیں سکتا. اگر اللہ رب العالمین کو اپنے مخلوق کے پیدا کرنے کا علم نہ ہو کہ کیسے اس مخلوق کو پیدا کرے، اس کو ارادہ نہ ہو، اس پر اس کی قدرت نہ ہو، تو کوئی چیز خلق ہو ہی نہیں سکتی، مخلوق ہو ہی نہیں سکتی، خلق وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی. بہت واضح ہے. الا یعلم من خلق، اللہ کہتا ہے کیا جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا اپنی مخلوق کو کیسے پیدا کرنا ہے، انسان کو کس شکل میں پیدا کرنا ہے، جانور کو، مختلف جانوروں کو کس شکل میں پیدا کرنا ہے، کیڑے مکوڑوں کو کس شکل میں پیدا کرنا ہے. الا یعلم من خلق. اچھا، تو خلق مخلوق کا اس کو علم ہونا چاہیے، بغیر علم کے خلق نہیں ہوگا. اور پھر ارادہ اور قدرت، وہ مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور مخلوق کے پیدا کرنے پر قادر ہے. الحمدللہ. آیت دیکھیے قرآن مجید میں، غالباً سورہ طلاق کی آخری آیت ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ تعالیٰ نے اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور زمین کو بھی آسمان کے مثل یعنی گنتی میں 7 بنایا. مثلیت صوری نہیں ہے، شکل اور صورت میں نہیں، زمین کی شکل صورت الگ ہے، آسمان کی صورت شکل الگ ہے. عددیت میں، تعداد میں زمین کو بھی اللہ نے 7 بنایا. یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے. آسمان پر بھی اللہ کا حکم، زمین پر بھی اللہ کا حکم، ہر جگہ حکمرانی اسی کی چلتی ہے، اسی کا قانون چلتا ہے. لا معقب لحکمہ، کوئی تعقیب کرنے والا، کوئی اپوز کرنے والا، کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا، کوئی اس کے علم کی کاٹ کرنے والا نہیں. کیا
یہ بات کے بعد اللہ اس کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. گویا کہ بغیر قدرت کے خلق نہیں ہو سکتا. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے احاطہ علم میں لے رکھا ہے. تو جب تک علم نہ ہو اور قدرت نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اب یہ جو علم اور ارادہ اور قدرت ہے، ظاہر ہے کہ لفظ خلق کے اندر کہیں بھی معنی کے اعتبار سے نہیں پایا جاتا. پوری ڈکشنری تلاش لیجیے، خلق، خالق، کہیں آپ کو علم اور ارادہ اور قدرت کا معنی نہیں ملے گا. لیکن یہ لازمی معنی ہے، جب تک اس کو آپ ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی خالق ہو نہیں سکتا اور اس کے اندر صفت خلق ہو نہیں سکتی. مثال کے طور پر ہم مخلوق میں مثال دیتے ہیں، کوئی شخص ہے وہ دروازہ بنانا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ دروازہ بنانے کے لیے، دروازہ بنانے کا اس کو علم ہونا چاہیے کہ کیسے دروازہ بنتا ہے، ڈور کیسے بنایا جاتا ہے، ونڈوز کیسی بنائی جاتی ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. پھر وہ ارادہ کرے کہ بھائی بنانا ہے اور اس پر قادر بھی ہو کہ سامان لائے گا، میٹیریلس لائے گا، ساری کچھ اشیاء کو جمع کرے گا، اس کے بعد وہ بنائے گا. تو جب تک کہ ہمارے پاس دروازہ بنانے کا علم نہ ہو یا ہمارے دل میں ارادہ نہ پایا جائے کہ ہم دروازہ بنائیں، پھر ہمارے پاس قدرت نہیں ہو دروازہ بنانے کی، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو معنی ہوا کسی چیز کو پیدا کرنے والے کے لیے یا صفت خلق سے متصف ذات کے لیے علم اور ارادہ اور قدرت، یہ التزامی ہوا. یہ دلالت اس کو التزامی کہتے ہیں. یعنی یہ ایسے امر پر، لفظ خلق ایسے امر پر دلالت کرتا ہے، ان معانی پر دلالت کرتا ہے جو خلق کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ سب خارجی معنی ہے، لفظ کے اندر کا نہیں ہے. علی امر خارجی من اللفظ، ایسے امر پر دلالت کرتا ہے جو لفظ سے خارج ہے لیکن وہ اس کے لیے ضروری ہے. تو کہتے ہیں شیخ کہ اگر خالق کا لفظ، خالق، مثال ذالک الخالق، اللہ کی ذات اور صفت خلق پر ایک ساتھ دلالت کرے تو یہ دلالتی مطابقت ہے. اور اگر صرف ذات پہ بولے یا صرف خلق کی صفت پہ بولے تو یہ دلالت تضمن ہے. اور اگر یہ علم قدرت کی صفت پہ دلالت کرے تو یہ دلالت التزام. ماشاءاللہ. آگے دیکھیے، کہتے ہیں ولہذا، اور اسی وجہ سے جب لما ذکر اللہ تعالی خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا تو کہا، وہی سورہ طلاق کی آیت نمبر 12ویں آیت، قال لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے ہر چیز کو اپنی احاطہ علم میں لے رکھا ہے. تو بغیر قدرت کے اور بغیر علم کے کوئی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی، کسی چیز کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی. چلیے دلیل سمجھ میں آ گئی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ دلالت التزام جو ہوتا ہے کہ لفظ کسی ایسی چیز پر دلالت کرے جو خارج معنی ہو لیکن اس کے لیے ضروری ہو، کہتے ہیں یہ دلالت التزام جو ہوتا ہے نا، یہ بہت مفید ہے طالب علم کے لیے. اور اس کے لیے جو عالم جتنا ذہین ہوتا ہے وہ اس کے لازم معنی کو اخذ کرتا ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے. مسائل کے استنباط میں اس کی وجہ سے بڑی قدرت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ دلالت الالتزام مفیدۃ جدا لطالب العلم، دلالت التزام کو سمجھنا یہ طالب علم کے لیے ضروری ہے. اذا تدبر المعنى ووفقه اللہ تعالی فہما للتلازم، جب آدمی معنی پر غور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تلازم یا لازم معنی کو سمجھنے کی توفیق اس کو عطا فرماتا ہے، تو انسان اللہ کی اس توفیق کو پا کر کہ تدبر معنی کے اندر تدبر و تعقل کرتا ہے اور لوازم کو سمجھتا ہے کہ اسے یہ لازم آتا ہے، اسے یہ بھی لازم آتا ہے، اسے یہ بھی لازم آتا ہے. تو یہ بہت مفید چیز ہے طالب علم کے لیے، جو اس کی ذہانت اور اس کی فطانت اور اس کی فقاہت کی دلیل ہوتی ہے. کہ فإنه بذلك يحصل من الدلیل الواحد على مسائل کثیرہ، دلالت التزام کی اللہ نے اگر توفیق کسی بندے کو عطا فرمائی، فہم عطا فرما دیا، تو وہ ایک دلیل سے بہت سارے مسائل کو اخذ کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اب دیکھیے اس کو کئی ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر تو اس کی کوئی مثال نہیں لائے ہیں، آگے چل کر کے انہوں نے دوسری بات کی ہے اسی کے تعلق سے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے سمجھتے ہیں. اگر کہا جائے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ
انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن. پوری آیت دیکھیے. اب رات میں سونے کے بعد آدمی رمضان کی راتوں میں اگر سو گیا تو کھا نہیں سکتا تھا، سو گیا تو بیوی سے مجامعت نہیں کر سکتا تھا، ہم بستر نہیں ہو سکتا تھا. کچھ لوگوں سے خیانت ہو گئی، حکم الہی کی خلاف ورزی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو جان رہا ہے، قانون میں امنڈمنٹ کر رہا ہے، تبدیلی لا رہا ہے، اور اب وہ کرا فالآن باشروہن. چلو اب یہاں سے حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اجازت دے رہا ہے کہ اب تم بیوی سے مباشرت کر سکتے ہو، اولاد کی تلاش کرو اور کھاؤ پیو. یعنی غروب آفتاب سے لے کر کے افطار کے وقت سے لے کر کب تک؟ طلوع فجر صادق تک. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خیط ابیض سے مراد صبح کی سفیدی، صبح صادق کی سفیدی اور یا سفیدی، اور خیط اسود سے مراد رات کی سیاہی. تو رات کی سیاہی سے صبح صادق کی سفیدی واضح ہو جائے، صبح صادق ہو جائے اس وقت تک. اب چلیے جب صبح صادق ہونے تک یعنی پاؤ پھٹنے تک، جب اسٹارٹنگ پوائنٹ پر آدمی کھا سکتا ہے اور بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے، جیسے ہی صبح صادق ہوئی وہ آدمی بیوی سے الگ ہو گیا، کھانا پینا اس نے چھوڑا. تو اگر کوئی کہے کہ جس نے صبح کی یعنی صبح صادق کی جنبی ہو کر، یعنی صبح صادق ہو چکی ہے اور وہ ابھی جنبی ہے، غسل نہیں کیا اس نے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے. کہا بھائی اس آیت سے کہاں سے آپ نے دلیل پکڑا، استدلال کیا؟ کہا اس لیے استدلال کیا کہ جب اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو بیوی سے مباشرت کرو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو، تو جب فجر طلوع ہونے تک وہ اس کام میں مشغول ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب غسل کرے گا تو صبح صادق ہونے کے بعد ہی کرے گا. لہذا اگر صبح صادق ہو گئی اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جنبی ہو کر صبح کی ہے اور اس کا روزہ بالکل 100% صحیح ہے. یہ کہاں سے ہم نے استدلال کیا؟ دلالت التزام سے. جی چلیے اسی طریقے سے آپ یہ کہہ لیجئے کوئی شخص بدعت کا کام کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین اللہ نے مکمل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاغ مبین فرما دیا. حجۃ الوداع میں جمع غفیر سے جموع غفیرہ کثیرہ سے آپ نے گواہی لے لی اللہ کے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، اور سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، خیر خواہی مکمل کر دی. اب ایک شخص آتا ہے دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، ثواب کا کام سمجھ کر کے کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تم نے بدعت کی. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ وہ نیا کام ہے جس کو تم نے ثواب کے لیے کیا اور اس کے اوپر قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ہے. چلیے ہوگی بات. اب ہم اس کو یہ کہیں کہ تمہاری اس بدعت ایجاد کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اپنے کلام بلاغت نظام الیوم اکملت لکم دینکم جس میں وہ تکمیل دین کی بشارت دے رہا ہے سچا نہیں ہے. یہ اس کے اوپر ہم لازم کریں کہ تمہارے بدعت ایجاد کرنے سے یہ لازم. جب اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے تو پھر اس میں ٹانکی کیا لگا رہے، اس میں اضافہ کہاں سے آ گیا؟ ہم کہیں گے اس سے یہ بھی لازم آیا کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تم نے ایجاد کیا ہے اس سے ناواقف تھے، یا یہ ہے کہ صاحب وہ عالم تو تھے کہ یہ چیز ایجاد ہونی چاہیے لیکن انہوں نے امت سے چھپایا. یہ لازم آیا. وہ بھاگ نہیں سکتا کہ نہیں، یہ لازم نہیں آیا. لازمی تقاضا ہے، یہ لازمی معنی ہے. ایسا ہوگا ہی اگر آپ بدعت کر رہے ہیں تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاغ مبین نہیں فرمایا. یا تو آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو زیادہ علم ہو گیا ہے تب آپ نئی چیز لے کے آ رہے ہیں، یا آپ کہیے گا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کا دین چھپایا. نعوذ باللہ، بلاغ مبین نہیں فرمایا. کتنی سنگین بات ہو رہی ہے. اچھا آپ کو اتنے زمانے کے بعد سمجھ میں آیا، 400 سالوں کے بعد، 450 سالوں کے بعد فاطمیہ حکمرانوں کو اور اس کی پیروکار قبر پرستوں کو، بدعتیوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن منایا جائے، برتھ ڈے آپ کا منایا جائے، جشن ولادت کا یوم منایا جائے اور جلوس نکالا جائے. تو کیا صحابہ کرام اس قدر دین کے معاملے میں غفلت پسند تھے کہ انہوں نے نہیں جانا یا انہوں نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے آپ کی، اور یہود النصارہ اس زمانے میں بھی نصارہ
حضرت عیسیٰ کا دن مناتے تھے، تو یا رسول اللہ ہم بھی آپ کا دن منائیں گے، آپ کی محبت کا یہ لازمی تقاضا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے کیوں نہیں سمجھا؟ ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ غافل تھے، غفلت شیار تھے۔ آپ بہت ذہین انٹیلیجنٹ ہیں، اس لیے آپ کو یہ سمجھ میں آیا۔ تو کیا آپ صحابہ سے بڑھ گئے؟ یہ سب لازم معنی ہے، جس سے یہ لازم آتا ہے کہ صاحب آپ کا یہ عمل بالکل بدعت ہے، اللہ پر اعتراض ہے، نبی پر اعتراض ہے، شان صحابہ میں توہین ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دلالت التزام کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ چلیے صاحب، اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں، بڑا اہم قاعدہ ہے یہاں پر بھی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صح ان يكون لازما فهو حق۔ کہتے ہیں اللہ کے قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اگر کوئی لازم معنی نکلتا ہے، جو لفظ سے مراد تو نہیں ہے لیکن وہ معنی اس لفظ کے لیے ضروری ہے، اگر اللہ کے قول سے اور رسول کے قول سے کوئی لازم معنی دلالت التزام کی بنیاد پر کوئی چیز لازم آتی ہے اور اس پر دلیل موجود ہے کہ ہاں یہ معنی صحیح ہو سکتا ہے اور صحیح ہے دلیل، تو کہا جائے گا کہ یہ لازم معنی اللہ اور اس کے رسول کا قول ہے، کیونکہ وہ جو لازم معنی آپ نے اخذ کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے ہی کیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ دلیل بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں شیخ کہ اللازم من قول اللہ تعالی و قول رسول سے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اگر کوئی لازم معنی اخذ کرتا ہے، اگر وہ صحیح ہو، اور لازم معنی اخذ کرنا صحیح ہو دلیل کی روشنی میں، تو وہ حق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اس کے رسول کا کلام حق ہے، اور حق کا جو لازم معنی ہوتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے کلام اور اپنے رسول کے کلام کے لازم معنی کو زیادہ سمجھتا ہے، اور چنانچہ اس نے دلیل فرمائی ہے، ایسی ہے موجود دلیل، چاہے وہ نقلی دلیل ہو، سمعی دلیل ہو یا عقلی دلیل ہو، تو اگر وہ دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا لازم معنی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ لازم معنی بھی اللہ اور اس کے رسول کا قول ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ لازم معنی بھی مراد ہے۔ تفصیل آئے گی، جیسے کہا نا کہ اب جیسے کہ کہا کہ صاحب اگر کسی نے جنبی ہو کر صبح کیا، یعنی غسل نہیں کیا ہے، صبح صادق ہو گئی ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام فالآن باشرہن الی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح صادق ہو جائے، اس سے یہ لازم معنی ہوا کہ اس کا روزہ صحیح ہوا اور صبح صادق کے بعد غسل کرے گا، صحیح ہے۔ اب یہ لازم معنی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصبح عندنا جنبا، صبح ہو جاتی تھی اور آپ ابھی جنبی ہی ہوتے، غسل نہیں کیے ہوتے، پھر آپ صبح صادق کے بعد غسل کرتے اور پھر نماز پڑھتے اور پڑھاتے، سنت پڑھتے اور امامت فرماتے۔ تو یہ سمجھا جائے گا کہ صبح صادق جنبی ہونے کی حالت میں کرنا، صبح کرنا در حال کہ آدمی جنبی ہو، یہ اللہ کا کلام اور اس کے رسول کا کلام ہے۔ یہ ہوا لازم کا مطلب کہ یہ اگر اللہ اور رسول کے قول سے کوئی لازم معنی نکلتا اور وہ معنی صحیح ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہی ہوگا، چاہے صراحت کیوں نہ ہو۔ صراحت نہیں ہے لیکن یہ لازم معنی اس کا لازمی تقاضا ہے، تو وہ قول اللہ اور اس کے رسول کا کہلاوے گا، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول اپنے کلام کے لازم معنی کو جانتے ہیں، لہذا یہ کہا جائے گا کہ یہ شریعت کا مراد یہ بھی ہے کہ کھاؤ پیو اور اس کے بعد اگر غسل کرتے ہو صبح صادق کے بعد تو تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کھاؤ بالکل آخری ٹائم تک، اذان سے 1 منٹ 2 منٹ پہلے تک کھاتے رہو کہ صبح صادق ہو جائے تو تمہارے اندر آسودگی رہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کھایا ہے اس سے 5 منٹ پہلے سحری سے فراغت کی ہے، تو ابھی تو صبح 2-3-4 گھنٹے تک تو اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شبعان ہوگا، آسودہ ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے قول کے علاوہ اگر کسی کے قول کا کوئی لازم معنی نکالتا ہے کہ میاں مولوی تمہاری بات سے یہ لازم آتا ہے، تمہاری اس کلمے سے قول سے یہ لازم آتا ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 حالت ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت علمی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے قول سے اگر کوئی لازم معنی لیتا ہے تو پھر وہ ہم پر پیش کرے گا کہ آپ کے کلام سے یہ لازم آتا ہے، تو یا تو متکلم اس لازم معنی کا اقرار کرے گا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو آپ نے
معنی اخذ کیا ہے ہم اس کو کا اقرار کرتے ہیں. یا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں صاحب، جو معنی آپ نے لازم معنی لیا ہے وہ لازم معنی نہیں ہے، میں اس کا اقرار نہیں کرتا ہوں، اور اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ دلیل ہے ہمارے پاس. بہت اچھی بات ہے، تو وہ ہمارا قول نہیں ہوگا، آپ اس کو ہماری طرف منسوب نہیں کر سکتے. اور اگر ہم نے اس کو ثابت کیا، اقرار کیا کہ ٹھیک ہے جو لازم معنی آپ نے نکالا کہ تمہارے کلام سے یہ لازم آتا ہے، ہمیں ایکسیپٹ ہے، تو وہ ہمارا قول ہوگا. کہا جا سکتا ہے کہ اس آدمی نے یہ بات کہی کیونکہ اس لازم معنی کا ہم نے اقرار اعتراف کیا. اگر ہم نے اقرار نہیں کیا تو وہ ہمارا قول نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا آپ کہیے کہ ان کے قول سے یہ لازم آتا ہے، لیکن ہم اقرار نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ اس کو میرا قول نہیں کہہ سکتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لازم معنی جو آپ کر رہے ہیں، نہ ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں نہ یہ انکار کر رہے ہیں، یا جو آپ لازم معنی نکال رہے ہیں وہ ہم تک پہنچا ہی نہیں. ہم تک پہنچتا تو یا تو ہم اقرار کر لیتے، تو پہلی قسم میں آ جاتے اقرار والے میں، یا دوسری قسم میں جاتے انکار والے میں. لیکن ہم تک کوئی قول ہی نہیں آیا، نہ اس میں ہمارا اقرار ثابت ہے نہ انکار ثابت ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو ہمارا قول نہیں کہہ سکتے. چلیے اب اس کو آپ سمجھیے، انہوں نے بہت اچھی مثال سے سمجھایا ہے. انجز کا پہلی صورت یہ کہا فلاح ثلاث حالات، اللہ اور اس کے رسول کے قول کے علاوہ اگر کوئی کسی شخص کا قول ہو تو اس کے لازم معنی کے سلسلے میں 3 حالت ہو سکتی ہے، ثلاث حالاتن. اس کا مطلب یہ کہ حال جو ہے وہ حال جس کی جمع حالات ہے، یہ مؤنث ہے، اسے ثلاث عدد مذکر ہے. کہتے ہیں الاولی، پہلی بات تو یہ کہ ان یذکر للقائل ویلتزم بہ، لازم معنی سے آپ قائل کو، کہنے والے کو، جملہ کہنے والے کو مطلع کیجئے کہ آپ کے قول سے یہ لازم آتا ہے، یعنی خارج لفظ یہ معنی سمجھ میں آتا ہے. اور جو قائل ہے، جیسے مثلا میں ہوں تو میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے مثال دے رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے صفات فعلیہ کا انکار کرتا ہے، صفات فعلیہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پر معلق ہے. اللہ اترتا ہے جب چاہتا ہے، اللہ کلام فرماتا ہے جب چاہتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے جس مخلوق کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے، اللہ حوادث نازل کرتا ہے جب جس طرح کا حادثہ چاہے نازل کرتا ہے. جو بھی کام اللہ کا، اس کی مشیت، اس کے اختیار پر ہے. اللہ ہنستا ہے جب ہنسنے کی کوئی بات ہوتی ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے جب بندہ کسی بات، کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسی بات بولتا ہے جس سے اللہ غضبناک ہو. ہر وقت غصہ نہیں رہتا، ہر وقت ہنستا نہیں رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ تجدد ہے اس کے اندر، ہوتی رہتی ہیں. تو کوئی اگر یہ کہے کہ میاں صاحب جو صفات فعلیہ کے نفی کرنے والے لوگ ہیں کہ نہیں اللہ اترتا نہیں، اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ ہنستا نہیں، اللہ غصہ نہیں ہوتا، جی، تو وہ اگر کہے اہل سنت کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات فعلیہ ثابت کرتے ہیں، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، لم یزل ولا یزال، ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، ہمیشہ کرتا رہے گا. تو کوئی کہے کہ آپ اگر صفات فعلیہ ثابت کرتے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے افعال میں ایسے افعال بھی ہیں جو حادث ہیں، یعنی ابھی نئے وجود میں آئے ہیں، حادث ہیں. تو اللہ کے کچھ افعال ایسے ہیں جو تجدد میں ہوتے رہتے ہیں. آرڈر ہوتا رہتا ہے، قول ہوتا رہتا ہے، فرمان جاری ہوتا رہتا ہے، اور عمل ہوتا رہتا ہے، شے وجود میں آتی رہتی ہے، حوادثات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. یہ اس میں ایک اسٹینڈ کیا مانا کہ یہ لازم آتا ہے آپ سے کہ جب وہ بولتا ہے جب چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اترتا ہے، جب چاہتا ہے مخلوق پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے تیز ہوا چلاتا ہے، جب چاہتا ہے برف باری کرتا ہے. یہ سارے جو افعال ہیں جو اس کی مشیت اور مرضی سے متعلق ہیں وہ حادث ہیں. تو کہا کہ ہاں حادث تو ہے، نئے نئے حکام ہوتے رہتے، تجدد ہوتا رہتا ہے، اس میں کیا بات ہے. اب وہ یہ کہے تو اس سے لازم یہ آیا کہ جس کا فعل حادث ہے اس کی ذات بھی حادث ہے. اب یہ دیکھیے، اب یہ کچھ زیادتی کر رہا ہے، اہل سنت پر زیادتی کر رہا ہے کہ اب اس کا مطلب یہ کہ جس کی صفت فعلیہ حادث ہے اس کی ذات بھی حادث ہوگی، اس لیے ہم لوگوں نے صفات فعلیہ کا انکار کر دیا. واہ صاحب، ارے آپ تو ناموں کا بھی انکار کرتے جہمیہ، اور آپ معنی کا انکار کرتے، نام مانتے، کہتے نام تو ہے لیکن اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی صفتی معنی نہیں ہے. آپ معتزلہ ہیں. اور آپ لفظ اور معنی کا تو اعتبار کرتے ہیں لیکن جو حقیقی معنی ہے آپ اس پہ تعویل کرتے ہیں، تو آپ اشعری ہو جاتے ہیں، اشاعرہ ہیں. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے مسلک پر ہیں. ایک زمانے تک وہ رہے معتزلی، 40 سال تک خوب معتزلہ کے مسلک کی آبیاری کی، اس کے بعد آ گئے اشعری.
7 صفات کو ثابت کیا، کچھ صفات کو بقیہ صفات کی تعویل کیا، اور پھر آخر زندگی میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے عقیدے کو قبول فرمایا۔ تو بہرحال تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض افعال حادث ہیں جو اس کے ارادے اور اختیار پر موقوف ہیں، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ اللہ کی ذات حادث ہے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ایسی بات ہم اپنے اوپر مثال سمجھے کہ صاحب اس وقت ہم بول رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد ہمارا یہ درس بند ہو جائے گا، کل کو ہم کوئی دوسری بات بولیں گے، آج ہم اپنے گھر میں ہیں درس لے رہے ہیں، کل ہم مدرسے میں ہوں گے، پرسوں کسی مسجد کے اندر ہمارا درس ہوگا، تو جہاں جہاں جو کام ہم سے ہوتا رہے گا، اس کا مطلب یہ کہ جو کام ہوتا رہے، نیا نیا ہوتا رہے، تو کام کرنے والا بھی حادث ہوگا، وہ متجدد ہے، وہ بھی بدلتا رہے گا۔ نہیں، کہتے ہیں کہ مثبت جو اللہ تعالیٰ کے لیے افعال ثابت کرتا ہے اختیاریاً، ہمارے لیے سنت، اگر معتزلہ جہمیہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر دلالت التزام ثابت کیا جائے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے افعال حادث ہے، افعال اختیاریہ، تو مثبت کہ ہاں ہے، میں اس کا التزام کرتا ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ تم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ لم یزل ولا یزال فعالا لما یرید، اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک جو ارادہ کرے گا وہ کرتا رہے گا، مگر اس سے ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ افعال کے حدوث سے فاعل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہے، ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ فعال لما یرید ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب بتائیے ایک آدمی مثال کے طور پر مفلوج ہو، کوئی حرکت نہیں کرتا، اور ایک آدمی قوی اور توانا تندرست ہے، پوری قوت اور حرکت کے ساتھ کبھی یہ کام، کبھی وہ کام، کبھی وہ کام، کبھی وہ کام کرتا ہے، تو کمال کس میں ہوگا؟ اس میں جو کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام تر قدرتوں کے باوجود آپ کہیے کہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو پھر تخلیق کہاں سے ہو رہی ہے مخلوقات کی؟ حوادث کیسے رونما ہو رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلیل ہے کہ وہ بیٹھ کر نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ مفلوج کی طرح نہیں ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، کامل الحیات ہے، خود بھی قائم ہے، کائنات کو قائم کیا ہوا، کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جب جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ تو اس کے کمال پر دلالت کرتا ہے بھائی۔ ولا نفاذ لاقوالہ وافعالہ، اس کے قول کے لیے اور اس کے فعل کے لیے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، نہ اس کا قول کبھی ختم ہوگا، نہ اس کا فعل کبھی ختم ہوگا، چیزیں بدلتی رہیں گی، افعال نئے نئے ہوتے رہیں گے، لیکن اس کی ذات لم یزل ولا یزال ہے، اس کا قول لم یزل ولا یزال ہے، یہ فعل کرنے والی جو صفت ہے، کرنے والی، یہ ازل سے لے کر کے ابد تک ہے۔ لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو اہل علم کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو صفات ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں قدیم النوع حادث الاحاد۔ قدیم النوع کا مطلب کہ یہ صفت اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ ازلی و ابدی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے، نہیں، جس طرح کہ اس کی ذات ازلی ہے اس کی تمام صفات ازلی ہے، لیکن ہاں جب وہ کسی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت وہ خاص فعل، جی ذرا غور سے سنیے، کہ وہ خاص متعین فعل، مخصوص فعل جس کو وہ انجام دے رہا ہوتا ہے، جو اس کی مشیت اور اس کی مرضی سے متعلق ہے کہ جب چاہے کرے اور جب چاہے نہ کرے، جب چاہے بولے اور جب چاہے نہ بولے، اس اعتبار سے وہ حادث ہے، لیکن وہ قدیم النوع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک متکلم رہا، گویا کلام اس کی صفت حادث نہیں ہے، لیکن جو بات بول رہا ہے وہ اس اعتبار سے جو جب بول رہا ہے تو وہ حادث ہوئی۔ تو یہ ہے، اس سے کہتے ہیں شیخ کہ لا یستلزم نقصا فی حقہ، اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کو حادث ماننا کہ وہ بدل بدل کے ہوتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، اس سے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی بھی نقص نہیں لازم آتا، سمجھا کہ بلکہ یہ تو کمال حکمت اور کمال قدرت پر دلیل ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر لیتا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ افعال کو وجود نہیں بخشتا، آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر سے صفت کمال کو ختم کر رہے ہیں۔ جب بارش برستی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ابھی اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو پیدا کیا، یہ رب العالمین کی مخلوق ابھی بالکل نہیں ہے، انہ حدیث عہد بربہ، رب تعالیٰ کی طرف سے ابھی جلد آئی ہے، لہذا بدن کھول کر کے کچھ بارش کا حصہ اپنے اوپر لیتے تھے، سمجھا کہ نہیں؟ تو حادث ہونے سے کسی فعل کے یا وجود میں نئے سرے سے نئے افعال وجود میں آنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ اللہ حادث ہے، جی، بلکہ یہ صفت کمال کی ہے، کمال پہ دلالت کرتی ہے، لم یزل
ولا یزال، لم یزل ولا یزال۔ الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے اقوال اور افعال کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ کہف میں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے کہ میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی میں تبدیل کر دی جائے، بنا دی جائے، تو سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کلمات مراد کونیہ، حکم، قول، اللہ کا قول، اللہ، کیونکہ جب اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب کسی مخلوق کا ارادہ کرتا ہے پیدا کرنے کا تو پہلے قول کرتا ہے ہو جا، کن ہو، تب وہ شے ہوتی ہے۔ تو پہلے قول، اس کے بعد فعل ہوتا ہے، اس کو کبھی ختم ہونا نہیں، اور سارے سمندر کی روشنائی بنا ڈالے کوئی، پھر بھی اللہ کے کلمات کو لکھ نہیں سکتا۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے کئی سمندر کو ہم روشنائی بنا ڈالیں۔ اور اسی مفہوم کو سورہ لقمان میں بتایا گیا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ زمین کے جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا دو، اور سمندر اور اس کے بعد بھی 7 ایسے سمندر کی روشنائی بنا ڈالو، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، مقتدر ہے، قوت والا ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، بلند ہے، بالا ہے، لیکن اس کی بالائی، اس کی بلندی، اس کی قوت، اس کی سطوت، اس کی سلطنت حکمت پر مبنی ہے، اور اس کی حکمت اور اس کا حکم غلبہ کی صفت کے ساتھ، صفت عزت کے ساتھ مرتبط ہے۔ چلیے صاحب، اس کے بعد وہی کہا وہ حدوث و احاد فعل ہی، اللہ تعالیٰ کے کسی فعل کا، کسی متعین اور مخصوص فعل کا اس کی مشیت کے مطابق، اس کی رضا اور خواہش اور چاہت، اس کی چاہت کے مطابق، اس کے ارادے اور مشیت کے مطابق ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نقص نہیں ہے، بلکہ اس کے کمال پر دلالت کرتا ہے۔ الحمدللہ، نقطہ واضح ہو گیا۔ اب دیکھیے دوسری حالت کیا ہوگی کہ اگر کسی شخص نے ہمارے قول سے لازم مانا لیا اور کہا کہ آپ کے قول سے یہ لازم آتا ہے، ہم کہا کہ بالکل نہیں، بالکل لازم نہیں آتا، اور کیوں لازم نہیں آتا؟ یہ اس وجہ سے نہیں آتا، تو پھر کوئی آدمی اس لازم معنی کو ہمارا قول نہیں کہے گا۔ اب اس کو مثال سے سمجھیے، کہتے ہیں کہ اگر منکرین صفات یہ کہیں، منکرین صفات یہ کہیں کہ تم اہل سنت اللہ کے لیے صفات ثابت کرتے ہو، تو مخلوق کی مماثلت ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو اللہ کے لیے عین ہے، مخلوق کے لیے بھی عین ہے۔ تم کہتے ہو مخلوق کے، اللہ کے لیے ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں، تو انسانوں کے بھی تو 2 ہاتھ ہیں۔ اسی طریقے سے اور چیزیں ہیں، تو تمہارے صفات ثابت کرنے سے مخلوق سے مماثلت، جس کو عام طریقے سے مشابہت لوگ بولتے ہیں، اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی مماثلت میں کوئی چیز نہیں۔ تو اگر یہ معنی کرے اور کہے کہ تمہارے صفات ثابت کرنے سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ ہے یا مماثل ہے، مماثل کہہ لیجئے، تو ہم مثبتین یہ کہیں گے کہ لا یلزم ذالک، تم نے جو لازم معنی پکڑا ہے ہمارے عقیدے سے یہ بالکل غلط ہے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ کہتے کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ صفات اللہ کی، تو جیسے اللہ کی ذات ازلی و ابدی ہے، تو اسی طریقے سے اس کی صفات بھی ازلی و ابدی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض صفات قدیم النوع ہے، لیکن حدوث کے اعتبار سے وہ حادث ہے، جب وہ پیدا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ لیکن اللہ کی صفات جو اللہ کی طرف منسوب ہے، وہ صفات اس کے اعتبار سے، اور ہماری صفت ہمارے اعتبار سے۔ کون بے وقوف یہ کہے گا کہ اللہ سنتا ہے، تو اس کے دماغ میں یہ آئے گا کہ اللہ سنتا ہے انسان کے سننے کی طرح، اللہ دیکھتا ہے انسان کی طرح دیکھنے کی طریقے سے، جو کہتا ہے کہ لطیف الخبیر ہے، جی، جس کو قرآن میں حضرت لقمان کی زبان میں کہا گیا کہ بیٹا ایک دانہ رائی کا لے لو اور پہاڑ کے پتھروں کے درمیان ڈال دو، یا پتھروں کے درمیان پیس کر کے ہوا کے دوش پر لہرا دو، جتنے ذرات اس کے ہو سکتے، تو رائی کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے، اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف الخبیر، انتہائی باریک دیکھتا ہے، انتہائی خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا علم، آپ کی بصارت، آپ کی سماعت ویسے ہی ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مماثلت لازم آئے گی، مشابہت لازم آئے گی، یہ زبردستی کی دھیگا مشتی کر رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے اعتبار سے ازلی و ابدی ہے، بندے کی صفات بندے کے اعتبار سے، ہم ناقص ہے، ناقص الخلق ہیں، ہم خلقت میں ہمارے نقص ہے، تو ہماری صفات بھی ناقص ہے، ہماری صفات ہمارے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے۔ پھر بھی کہتا ہے نا نہیں ہم سمجھیں گے، تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو تم کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، اللہ کے لیے ذات ثابت کرتے ہو کہ اللہ کی ذات ہے، تو جو صفات کے نفات ہیں معتزلہ اور جہمیہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو ہے،
لیکن اس کا کوئی نام صفت نہیں ہے. ارے بھائی، تو جس کے کوئی نام اور صفت ہو ہی نہیں وہ ذات کیسے ہوگی؟ حقیقت یہ کہ ذات ہوتی ہی نہیں. کوئی بھی شے دنیا میں ایسی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز عقل میں آئے تو آئے، ورنہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. بھلا کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کا کوئی نام نہ ہو، اس کی کوئی صفت نہ ہو؟ اس لیے حقیقت یہ کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا انکار کر کے اللہ کو شے معدوم سے تشبیہ دیتے کہ گویا وہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں تم اللہ کی ذات کو مانتے ہو کہ اللہ کی ذات ہے؟ کہتے ہیں بالکل مانتے ہیں. اچھا، ہماری بھی اپنی ایک ذات ہے، ہم اس انسان ایک ذات ہے، گھوڑا ایک ذات ہے، کتا ایک ذات ہے، شیر ایک ذات ہے. کہاں سب کی ذاتیں الگ ہیں. ہم نے کہا جب اللہ کی بھی ذات ہے ہماری بھی ذات ہے، تو جب اللہ کی ذات مخلوق کی ذوات کے مشابہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل کہا ٹھیک ہے، تو جب اللہ کی ذات مخلوق کی ذوات کے مشابہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ کیسے ہوں گی؟ انشاءاللہ وحیت الذی کفر. تو کس بنیاد پر تم ذات اور صفات کے درمیان فرق کرتے ہو؟ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ اہل سنت والو تم جو اللہ کے لیے صفات ثابت کرتے ہو اس سے مخلوق سے مماثلت آوے گی، یہ لازم آتا ہے، کا بالکل نہیں، یہ کبھی لازم آتا ہی نہیں، ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ اس کو قول ہمارا نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ولی صاحب کے قول سے یہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کا انکار کر دیا، اور انکار کیا آپ کے سامنے دلیل بھی پیش کیا. کہتے ہیں حکم اللازم فی ہذین الحالین ظاہر. آپ نے جہاں انکار کیا ہم نے یا جہاں اقرار کیا وہاں بھی آپ نے سن لیا جو پہلا معاملہ تھا، لیکن آپ نے اس سے اللہ کے حدوث کو ثابت کیا. ہم نے کہا نہیں، یہ لازم نہیں آتا ہے. اور اگر ہم نے انکار کر دیا اور دلیل سے آپ کو سمجھا رہا ہے انکار کی وجہ کہ آپ نے جو لازم مانا لیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تو زبردستی اس کو آپ ہم پر تھوپ نہیں سکتے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ لازم مانا کے تعلق سے متکلم بولنے والا ثابت کرنے والا خاموش ہے، مسکوت ہے، نہ ہی التزام کا اس سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس کو اقرار کرے، کہ اس کا اقرار وہ کرے، اور نہیں اس سے انکار کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اقرار بھی کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ انکار بھی کرتا. تو آپ جائیے اس کو پہلے بتائیے کہ آپ کے معنی سے یہ لازم آتا ہے. تو یا تو وہ اقرار کرے گا تو پہلے قسم میں داخل ہوگا، یا انکار کرے گا تو دوسری قسم میں آئے گا. یا اگر آپ وہاں تک خبر نہیں پہنچا سکتے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ متکلم کے کلام سے، مثبت کے کلام سے یہ لازم آتا ہے، لیکن یہ لازم مانا ہماری نگاہ میں صحیح نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا نتیجہ ہے، لیکن اس لازم معنی کو آپ میرا قول ثابت نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے انکار کیا ویسے نہیں ثابت کر سکتے، تو اسی طریقے سے جس مسئلے میں ہمارا اقرار اور انکار نہیں ہے اس لازمی معنی کو آپ ہم پر تھوپ نہیں سکتے ہیں. لہذا دونوں ہی صورت میں یہ معاملہ غلط ہو جائے گا. جب ہم انکار کر دیں یا ہم سے نہ التزام ثابت ہو، اقرار ثابت ہو، نہ منع ثابت ہو. فحکمہ فی ہذہ الحال اللہ ینسب الی القائل، وہ لازم معنی قائل کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ایسا احتمال ہے کہ اگر آپ اس سے وہ لازم معنی ذکر کرتے تو اعتراف کر لیتا یا وہ انکار کر دیتا. سمجھا؟ تو اس طریقہ سے ہاں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ جائیے اس کے سامنے ذکر کیجیے کہ آپ کے اس مسئلے سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، یہ لازم آتا ہے. تو یا تو وہ اقرار کرے گا یا انکار کرے گا، اور اگر انکار کرے گا تو پھر اس کی دلیل آپ کو دے گا. بہرحال چلیے صاحب، تو یہ کہنا کہ صاحب لازم قول سے قول لازم آتا ہے، آپ اپنے سے کوئی کسی قول سے لازم معنی لے لیجئے، ہمارا کوئی اس پہ اوپینین نہیں ہے اور ہم نے اس کا انکار بھی کر دیا ہے، یا ہمارا کوئی اوپینین ہی اس بات اور نفی میں نہیں ہے، اور پھر اس التزامی معنی کو آپ ہمارا قول کہیے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی. تو یہ گفتگو تھی، کافی علمی گفتگو تھی جو شیخ نے بتائی. تو اگر کوئی کہے کہ صاحب اذا کان اللہ ھذا اللازم لازما من قولہ، کوئی لازمی معنی آپ کے قول سے لازم آتا ہے لہذا یہ آپ کا قول ہوگا اور یہی اصل ہے، تو ہم کہیں گے بالکل نہیں، آپ نے سمجھا، یہ آپ کی سمجھ ہو سکتی ہے. کل شیخ کہتے ہیں کہ جواب یہ ہم دیں گے کہ انسان بشر ہے، انسان بشر ہے. بشر کہتے ہیں چمڑے کو، ویسے بھی انسان کا چمڑا کھلا رہتا ہے، یہ لباس پہنے ہوئے تب نہ ڈھکا ہوا ہے، ورنہ انسان کا چمڑا ہے سیدھا ڈائریکٹ چمڑا ہے. لیکن جانوروں کے اوپر رواں ہے، جانوروں کے اوپر جلد ہے، جانوروں پر اون ہے، بال ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو لباس پہنا رکھا ہے، اور ہم چمڑے والے ہیں، ہم کو لباس پہننا پڑتا ہے، اس لیے بشر کہا گیا انسان کو. اچھا، انسان بشر ہے اور اس کی مختلف حالات ہیں، کچھ نفسیاتی حالات ہیں، کچھ بیرونی عوامل ہیں، خارجی عوامل ہیں، جس کی وجہ سے انسان کبھی کبھی بڑے تنگ حالات میں ہوتا ہے، کوئی بات بول دیتا ہے، آپ اس سے کچھ چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آدمی بولنے کے وقت بول گیا ہو، آپ جو لازم معنی لے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر صداقت ہو،
لیکن آپ نے جب مجھ کو کہا نہیں میں تنگی میں تھا، پریشانی میں تھا، میں نے اس معاملے کو غور نہیں کیا کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اس کا یہ بھی لازمی معنی ہو سکتا ہے، ایسے حالات ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس پر تھوپیے نہیں، ہو سکتا ہے کہ غفلت کا شکار ہو گیا ہو سکتا ہے غلطی سے صحف سے وہ بات نکل گئی ہو جس سے آپ لازم معنی نکل رہے، ہو سکتا ہے کہ غصے میں یا انٹرنلی یا ایکسٹرنلی وہ ڈپریشن میں ہو، پریشان ہو، جس کی وجہ سے وہ تروی اور غور و فکر نہیں کر سکا، تو یہ سب صورتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ نے جس کی وضاحت اس نے نہیں کی ہے یا تو اس کو آپ کو معذور سمجھنا چاہیے، اور زبردستی اس لازم معنی کو آپ اس پر تھوپ نہیں سکتے ہیں، اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور یہ میرا قاعدہ بھی یہ چاہتا تھا یہاں پڑھنے کے لیے، وہ بھی الحمدللہ ہو چکا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کا ایک نام آیا ہے سمیع، لیکن اللہ کے کان ہے ایسا قرآن حدیث میں نہیں آیا، تو اللہ کے کان ثابت کرنا کیسا ہے؟ نہیں جائز ہے، نہیں جائز ہے، لیکن ایسی صفت ایسے تعلق سے اہل علم نے کہا ہے کہ نہ ہم ثابت کریں گے نہ انکار کریں گے۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ نہیں انکار کریں گے، جب ثابت نہیں ہے تو انکار کریں گے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بات صحیح ہے، کہ جو چیز ثابت نہیں ہے دلیل سے، نہ ہم اس کا اس بات کریں گے نہ ہم اس کا انکار کریں گے۔ لا نثبت ولا ننکر۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں تقریباً ایک ہی ہے، بنیادی فرق کا کوئی مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، دونوں تقریباً ایک ہی ہیں، اشاعرہ ہی ماتریدیہ ہیں۔ بہت تھوڑا سا ڈیپلی فرق ہے جو بہت اندر جا کر کے سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہرحال وہ فلسفیانہ انداز ہے گفتگو کا۔ لیکن جو ماتریدیہ ہیں، چونکہ ابو منصور ماتریدی بھی اشعری کے مسلک کو ہی اس نے تھوڑا سا رنگ روپ بدل کر کے پیش کیا تھا، تو اس لیے اس کو ماتریدی کہتے ہیں، ابو منصور ماتریدی۔ اور چونکہ ابو الحسن اشعری نے وہ عقیدہ پیش کیا تھا، اس لیے اشاعرہ، لیکن تقریباً وہ تقریباً 95-99% برابر ہی ہے۔ جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ ہے، اس مسئلے پر وضاحت فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ نہیں، جس تعویل میں بھی کریں یا جس الفاظ میں بھی کریں، اگر اللہ تعالیٰ کے بذات ہی ہر جگہ موجود ہونے کا اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ قرآن کی تکذیب ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یعنی بلند ہے۔ استقر وارتفع، عرش کے اوپر بلند ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کہتے کہ ہر جگہ اپنی ذات سے موجود ہے، تو آپ کے قول سے یہی لازم مانا ہوگا کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ناچ گانے کی مجلس میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استنجا خانے میں بھی ہے۔ اب جزبز ہوئے، پریشان ہوئے، کہا نہیں ہم جگہ نہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ تو آپ تو کہہ رہے کہ ہر جگہ موجود ہے، تو آپ یہی کیوں نہیں ثابت کرتے ہیں جو اللہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک جگہ میں ہے، وہ جگہ عرش کے اوپر ہے؟ تو اللہ کے لیے علو ثابت کیجئے، جھنجھٹ سے بچ جائیے، ورنہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا نقض لازم آئے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ عرش پر ہے، آپ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر آپ ثابت کیجئے کہ وہ پیخانے میں، گھر میں بھی ہے، استنجا خانے میں بھی ہے، ناچ گانے کی محفل میں بھی ہے، سنیما ہال میں بھی ہے۔ کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے میل نہیں کھاتا۔ تو کس دلیل سے آپ نے ان جگہوں کو الگ کر لیا؟ آپ کہہ رہے ہیں فی کل مکان، پھر کیسے آپ نے استثناء کیا؟ اور ہمارے پاس دلیل موجود ہے، نص قرآنی ہے الرحمن علی العرش استوى، تو آپ اس کو مانتے نہیں، کہتے عرش کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جبال کا بھی مالک ہے، اللہ تعالیٰ بہار کا بھی مالک ہے، اللہ تعالیٰ پہاڑ کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ریت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اونٹوں کا مالک ہے، پیدا کرنے والا۔ تو کہیے کہ اللہ اونٹ پر بھی ہے، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اونٹ پر مستوی ہوا، وہ جبال پر مستوی ہوا، وہ سمندر پر مستوی ہوا؟ یہ تو نہیں کہا، اس نے کہا الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا۔ پھر آپ یہ کہیے گا کہ صاحب مالک ہوا، تو مالک تو وہ ہر چیز کا ہے۔ تو یہ پیش تابی جو ہے نا، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ اگر اس طریقے سے آدمی کو سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھتا ہے اور پھر بھی ضد ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بذات ہی ہر جگہ موجود ہے، تو یہ تو کفری عقیدہ ہے، والعیاذ باللہ۔ جی، شیخ، حادث کا معنی کیا ہے؟ حادث معنی جو حدوث وجود میں آئے، ریسنٹلی وجود میں آئی ہے، جیسے ابھی بارش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تو کر دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلاں شہر میں اتنی بارش ہوگی، لیکن پھر جب وہ بارش کی نازل کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کا ارادہ کیا، حکم دیا بارش کو کہ برسو، تو بارش برسی۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ایسا کہنا کیسا ہے؟
کوئی حرج نہیں ہے، امت کے صدیق وہی ہے، اس لیے فضیلت میں کہہ رہے ہیں اعظم اور اکبر، یعنی مخلوق کے اعتبار سے کہ حضرت صدیق تھے اپنے صحابہ کرام کے درمیان صفت صدق میں، اور تصدیق اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے میں پیش قدمی کرنے والے تھے، سب سے آگے تھے۔ اور یہ کہ صاحب حضرت عمر فیصلہ کرنے کے اندر اپنے ہم عصروں میں سب سے زیادہ تھے، تو وہ ہم عصری مراد ہوگی، اور ہم قرن کے اندر لوگوں میں یا بعد میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جیسا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں آیا، حضرت صدیق کی طرح کوئی صدیق نہیں ہوا، سمجھا کہ نہیں، اور یہ صدیق کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ تو اس طریقے سے یہ فضیلت کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اکبریت اللہ کے مقابلے میں، اللہ اکبر من کل شیء، لیکن صدیق اکبر من بین الصحابہ ومن بین افراد الامہ، عمر الفاروق فارق بین الحق والباطل من بین اقرانہ، اپنے ہم عصروں کے درمیان وہ